افغانستان سے پاکستان میں دہشت گردی کے ناقابل تردید شواہد سامنے آ گئے ہیں۔ عبوری حکومت کے اقتدار سنبھالتے ہی افغانستان دہشت گردوں کے مارچگاہ بن گیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق فتنہ الخوارج کے نور ولی اور مزاحم کا افغانستان میں رہائش کے لیے سرکاری اسپیشل پرمٹ موجود ہے۔ خوارج کے سرغنہ نور ولی محسود کو افغانستان میں گاڑی اور اسلحہ سمیت سرکاری کارڈ جاری کیا گیا۔ مفتی مزاحم کو جاری پرمٹ کابل اور افغانستان کے جنوب مشرقی علاقوں کے لیے ہے۔ پرمٹ کا مقصد خوارج کی افغانستان میں اسلحے کے ساتھ آزادانہ نقل و حرکت ہے۔ دستاویزات سے یہ ثابت ہوا کہ افغان حکومت دہشت گردوں کی سہولت کاری کر رہی۔ فتنہ الخوارج کے دہشت گردوں کی سینئر قیادت اور تربیتی مراکز افغانستان میں ہیں۔ پاکستان نے متعدد بار افغان عبوری حکومت کو فتنہ الخوارج کی موجودگی کے شواہد فراہم کیے ہیں۔ اسی پر مزید بات کریں گے۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ احمد سعید منہا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ افغان عبوری حکومت کی جانب سے دہشت گردوں کو سہولیات دی جا رہی ہیں، مسلسل پشت پناہی کی جا رہی ہے، پاکستان یہ معاملہ بھی بار بار اٹھاتا ہے، لیکن پھر بھی افغان حکومت دہشت گردوں کے ساتھ تعلقات کو پڑوسی ممالک کے ساتھ تعلقات پر کیوں فروغ دے رہی ہے؟ دیکھیں، بالکل آپ کی صحیح آبزرویشن ہے۔ جب سے ان کی گورنمنٹ آئی ہے پچھلے 3 سالوں میں، جس طرح سے ٹی ٹی پی کے جو یہ خوارج ہیں، ان کو انہوں نے جس طرح سے سپورٹ کر رکھی ہے وہ دنیا کے سامنے ہے۔ پاکستان 12 دفعہ بائیلیٹرل اور ملٹی لیٹرل کے اوپر شواہد سامنے رکھ چکا ہے کہ جس میں ان سے ملنے والے جو اسلحہ ہے اس کے حساب سے جو پکڑے جانے والے دہشت گرد ہیں ان کے بیانات کے حساب سے، اور اب وہاں پر کابل میں ان کی رہائش کا جو پرمٹ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف رہائش کا بلکہ ویپن رکھنے کا پرمٹ جو ہے وہ واضح طور پہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ٹی ٹی پی کے ایلیمنٹ کو ان کے جو پوری گورنمنٹ کی بھرپور سپورٹ حاصل ہے۔ اب دیکھنے کی بات ہے کہ ایسا ہے کیوں۔ اگر میں اس میں جلدی سے 3-4 ریزن اگر میں آپ کو بتاؤں تو اس میں سب سے پہلے تو یہ کہ افغان کی جو بری گورنمنٹ ہے وہ ان کو ٹی ٹی پی کے ایلیمنٹس کو ایز اے اسٹریٹجک ایسٹ کے طور پہ دیکھتی ہے تاکہ وہ پاکستان کے خلاف اس کو استعمال کر سکے۔ جو فنڈنگ انڈیا کی جانب سے آ رہی ہے وہ ٹی ٹی پی کے ایلیمنٹس کو استعمال کرتے ہوئے وہ اپنے مقاصد کو حل کر رہے ہیں۔ نمبر 2 میرے خیال میں جو پوری گورنمنٹ ہے افغانستان کی وہ اپنی آئیڈینٹی کرائسس کا شکار ہے، تو وہ اپنی آئیڈینٹی کو حاصل کرنے کے لیے اس طرح کی حرکتیں پاکستان کے خلاف کر رہے ہیں کہ جس میں وہ دنیا کو باور کرانا چاہتے ہیں کہ چونکہ ان کے اوپر کوئی مورل اوبلیگیشن نہیں ہے تو شاید وہ اس لیے ایک قسم کا پولیٹیکل اور ڈپلومیٹک پریشر جو ہے وہ دنیا پر ڈالنے کے لیے، پاکستان پر ڈالنے کے لیے جو ہے وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ نمبر 3 جو اس وقت افغانستان میں جتنی وہاں پہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے آفیسرز ہیں آرمی کے، خاص کر کے وہ دہرادون میں ٹرین کیے ہوئے ہیں جو انڈین ملٹری اکیڈمی ہے، اور وہاں پہ پاکستان کے مخالف وہ جب ٹریننگ لے کر آئیں گے تو وہ اسی طرح کی حرکت کریں گے۔ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، اس وقت ہیوی انویسٹمنٹ جاری ہے انڈینز کی وہاں کابل کے اندر کے، جس میں چابہار پورٹ سے لے کر کابل تک کا روڈ بنانا، وہاں پہ پریزیڈنشل پیلس کا بنانا، پارلیمنٹ بلڈنگ کا بنانا، تو تمام چیزوں میں وہ جب فنڈنگ کر رہے ہیں تو ایز گڈ پرو کو، یعنی اسکریچ مائی بیک اسکریچ یورز، اس رول کے تحت وہ افغانی پوری گورنمنٹ یہ چاہتے ہیں کہ وہ پاکستان میں اندر اگر پولیٹیکل اسٹیبلٹی جو ہے ابھی آنا شروع ہوئی تھی تو اس میں اس طرح کی حرکتیں کر کے وہ پاکستان کو وہ جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے اس کا راستہ روک سکیں۔ تو لہٰذا یہ تمام فیکٹرز کو دیکھتے ہوئے بڑے واضح طور پہ انڈین جو انوالومنٹ ہے وہ، اور بدقسمتی سے افغانی جو بری گورنمنٹ ہے کہ جن کو پچھلے 40 سالوں سے ہم نے یہاں پر مہاجرین کی صورت میں سپورٹ کر رکھا تھا، وہاں پہ وہ بری طریقے سے جو ہے وہ پاکستان کے خلاف کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جیسے حضرت علی نے فرمایا تھا کہ جس کے اوپر آپ احسان کریں اس کے شر سے بچیں۔ ٹرو صحیح معنوں میں افغانی عبوری گورنمنٹ جو ہے وہ اسی راہ پہ جو ہے وہ بسر پہ کار نظر آتی ہے۔ ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے پاکستان کے پاس 2 بڑے واضح آپشن موجود ہیں، ایک نان کائنیٹک اور ایک کائنیٹک۔ نان کائنیٹک کے اندر آپ کے ڈپلومیٹک پولیٹیکل ایفرٹس جو ہیں وہ شامل ہیں کہ جس کو پاکستان نے بھرپور موقع دیا ہے، اور بدقسمتی سے اگر عبوری گورنمنٹ اس کے اوپر جو ہے وہ عمل کرتی ہوئی نظر نہیں آتی یا وہ اپنی روش جاری رکھتی ہے تو پاکستان کے پاس پھر کائنیٹک آپشن کے علاوہ کوئی آپشن نہیں رہے گا، اور کائنیٹک میں پھر آپ ہاٹ پرسوٹ آپریشن جس میں شامل ہیں، یا وہاں پہ راکٹ یا میزل اٹیک شامل ہیں کہ جہاں پہ ان کی پناہ گاہیں ہیں۔ لیکن یہ عمل جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اس وقت جن حالات میں ہے اس کو بڑا سوچ سمجھ کے اس کے اوپر عمل کرنا پڑے گا۔ بڑی بالکل، پاکستان کو سوچ سمجھ کر فیصلے کرنے ہوں گے۔ بہت شکریہ آپ کا احمد سعید منہا صاحب، AR1 نیوز سے گفتگو کرنے کے لیے۔